سب سے پہلے تو میں فیض امن میلہ کے تمام منتظمین کو یہ 10واں عالی شان فیض امن میلہ منعقد کرنے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ اس ایونٹ کا نام دراصل صرف فیض میلہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس کا نام فیض امن میلہ رکھ کر بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ اس طرح پوری دنیا میں پاکستان کی ایک سافٹ امیج بنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اس صدی کے اپنے نمائندہ اس اسٹیج سے اپنی اس صدی کے اپنے نمائندہ شاعر جناب فیض احمد فیض کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کا اعادہ کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑے ہمارا قومی سطح کے اوپر جو ہماری شخصیت سازی کی، تو اس کے لیے ہم ان کو زبردست خراج تحسین پیش کر کے دراصل اپنی عزت افزائی کا سبب بنتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیض احمد فیض پاکستان کے شاعر تھے۔ تیسری بات یہ مجھے کہنے دیجئے، اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ اعتراف کرتے ہوئے، یہ ماشاءاللہ فیض امن میلہ یہ 10واں ایونٹ ہے، بہت عالی شان، لیکن میں ان لوگوں کو بھی بہت دل سے اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں، بہت تحریم سے ان لوگوں کو یاد کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مستقل پہلے ایونٹ سے، اور جیسے کہ ٹیمیں بدلتی رہتی ہیں، صدور بدلتے رہتے ہیں، کارکن بدلتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ آئے کچھ لوگ گئے، تو جو بھی ورکرز تھے، جو بھی لوگ تھے جن کا آئیڈیا تھا، جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے محنتیں کی، اور ان کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں، کیونکہ عمارت کا جو بنیادی پتھر ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو یہاں تک لانے میں عالی شان یہ جو اس وقت ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے، فیض امن میلے کا 10واں مشاعرہ، ماشاءاللہ مشاعرہ اور پورا کانفرنس، میرے خیال میں 4-5 دن پر یہ محیط ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کا یہ جو اب ہماری جو اس وقت جو ٹیم ہے ان کا بھی یہ بڑا زبردست کمال اور کارنامہ ہے، میں انہیں بہت مبارکباد دوں گی اس بات کو، اور میں سلام بھی پیش کروں گی کہ انہوں نے اس کووڈ کے اس ایسے دور میں کہ جو مطلب جن کے لیے ہم شاید ایسی بہت ساری باتیں سوچ بھی نہ سکتے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کی ضرورت بھی بہت ہے، یہ ہمارے بریتھنگ ہولز ہیں، تو ان لوگوں نے کسی چیز سے کوئی مطلب ہار نہیں مانی، اور اس کو دیکھیے اس وقت پورا ڈیجیٹل آن لائن 5 دن کی یہ جو کانفرنس، بہت محنت لگتی ہے اور بہت زبردست ذہانت، اور بڑے لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو یہ لنڈن میں بیٹھ کر ایک دیار غیر میں بیٹھ کر اپنی زبان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کی عزت افزائی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی زبان کو ریوائیو کرنے کے لیے، اپنے کلچر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو فیض امن میلہ لوگ کرتے ہیں، تو میں ان کی شروع سے آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کو واقعی میں ٹریبیوٹ کرتی ہوں۔ بہت بڑا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں اور ہمیشہ یہ کام ہوتا رہے۔ تو اور ماشاءاللہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک سے ایک، شروع میں ظاہر بات ہے جو کچھ تھا، اس کے بعد ایک سے ایک ہر سال ایک نیا انوینشن، ہر سال ایک نئی چیز۔ تو ایک سال میں نے بھی، شاید پچھلے سال سے پہلے میں نے بھی لنڈن میں یہ مشاعرہ پڑھا، اور اس کی کریڈیبلٹی کتنی زبردست ہو چکی ہے، کم از کم ہم ادیبوں میں اور ہم رائٹرز کے اندر جن سے بلانگ یہ کرتا ہے خاص طور سے، ویسے تو پوری میں سمجھتی ہوں کہ کلچر سے بلانگ کرتا ہے، یہ بہت بڑے ٹاپکس ہیں، پوری دنیا کے ٹاپکس ہیں، پوری دنیا کے مسائل کا پر ہم ان میں ڈسکشن کرتے ہیں، یہ صرف ایک شاعری نہیں۔ لیکن میں کیونکہ شاعرہ ہوں اس لیے میں چھوٹی سی خوشی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے ہی مجھے انویٹیشن ملا
تو مجھے اتنی مطلب مجھے ایک پراؤڈ فیل ہوا، ایک اپنا پرائڈ لگا مجھے کہ میں کراچی سے فیض ہم میلے میں پارٹیسپیٹ کروں گی۔ میں نے فٹافٹ جلدی جلدی اپنی ایک پوسٹ لگائی اپنے گروپس میں، تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک یہ جو خوشی بانٹ رہے ہیں آپ لوگ، اور اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ خوشی بانٹ رہے ہیں لیکن ایک اتنا بڑا کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو بہت زبردست دعائیں، نیک تمنائیں، بہت داد بنتی ہے۔ تو آپ سب کو بہت مبارک ہو اس سلسلے میں۔ اب فیض صاحب کی کیونکہ بات ہے، فیض صاحب کا ذکر ہے، تو میں فیض صاحب کی زمین میں نے غزل لکھی ہوئی ہے، چند شعر میں اس کو سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ صاحب صدر کی اجازت سے، جو میرے بہت منٹور ہیں افتخار عارف صاحب، بس جن سے وہ چاند ہیں، وہ سورج ہیں، اور ان سے ہم روشنی لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے آپ کو چمکانے کی صحیح میں ان کی ہی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو صاحب صدر آپ کی اجازت سے چند شعر کہ دل کو رہ رہ کے یہ اندیشے ڈرانے لگ جائیں، دل کو رہ رہ کے یہ اندیشے ڈرانے لگ جائیں کہ واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں، واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں، اور سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں، سو نہیں پائیں تو سونے کی دعائیں مانگیں، اور نیند آنے لگے تو خود کو جگانے لگ جائیں، نیند آنے لگے تو خود کو جگانے لگ جائیں، اس کو ڈھونڈیں اسے ایک بات بتانے کے لیے، اس کو ڈھونڈیں اسے ایک بات بتانے کے لیے، جب وہ مل جائے تو وہ بات چھپانے لگ جائیں، جب وہ مل جائے تو وہ بات چھپانے لگ جائیں۔ اور اس شعر پہ آپ کی خصوصی توجہ کہ اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چرانے لگ جائیں، اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چرانے لگ جائیں، جیت جائیں گی ہوائیں یہ خبر ہوتے ہوئے، جیت جائیں گی ہوائیں یہ خبر ہوتے ہوئے، تیز آندھی میں چراغوں کو جلانے لگ جائیں، جیت جائیں گی ہوائیں یہ خبر ہوتے ہوئے، تیز آندھی میں چراغوں کو جلانے لگ جائیں، اور وہ میرے شہر میں آیا تو یوں لگا جیسے، وہ میرے شہر میں آیا تو یوں لگا جیسے ہم تہی دامنوں کے ہاتھ خزانے لگ جائیں، وہ میرے شہر میں آیا تو یوں لگا جیسے ہم تہی دامنوں کے ہاتھ خزانے لگ جائیں، اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے، اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چرانے لگ جائیں، دل کو رہ رہ کے یہ اندیشے ڈرانے لگ جائیں، واپسی میں اسے ممکن ہے زمانے لگ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔